حال یہ حکومت کا کہ ترجیحات کدھر ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، بالکل اپوزٹ وہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک تو جی پنجاب سے خبر آئی جہاں پر سرکاری افسران کے لیے 76 لاکھ روپے کے فونز منگوائے گئے تاکہ وہ سرکاری کام کر سکیں۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں پنجاب میں کہ جو لگژری گھر بنانے ہیں کچھ سرکاری افسران کے لیے ان کی تعمیر ہو سکے۔ اخراجات میں پارلیمان کے اضافہ کیا گیا، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جس دن ہم بجٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیجئے، اسلام آباد میں سینٹ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں سینیٹر ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب اور سابق چیئرمین سینٹ بھی، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کی ترجیحات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کلب میں دوسری بیوی کی انٹری کی اجازت نہیں ہے، تو حکومت اس کے اوپر بھی توجہ دے، اس سے متعلق کوئی قانون سازی یا کارروائی کرے، اور بلکہ جو 1 سے زائد بیویوں کی انٹرنس ہے ملک بھر میں کلبز کے اندر وہ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ بالکل مایوس ہیں اس وقت۔ کیا لوگوں کا سیاست کے اوپر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے انہی رویوں کی وجہ سے؟ بھٹی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو سلیم مانڈوی والا سے میں اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اسی کلب میں آ جاؤں تو مانڈوی والا صاحب اس مشن کو جاری رکھنا ہے، آپ نے ساڈا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میڈم شیخ، منو سلوا کا زمانہ جا چکا، شعر سنیے۔ منو سلوا کا زمانہ جا چکا، بھوک اور آفات کی باتیں کریں، تاج شاہی کے قصیدے ہو چکے، فاقہ کش مجبور کی باتیں کریں۔ بے حس اشرافیہ ہے میڈم شیخ، ظالم اشرافیہ ہے، بے رحم حکمران ہے۔ پچھلے سال میڈم شیخ 3 کھرب 75 ارب تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس دیا، اس سال ان ظالموں نے 4 کھرب 75 ارب ٹیکس لینا ہے تنخواہ دار طبقے سے، اور ان ظالموں نے حکومتی اخراجات میں 24% اضافہ کر دیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے اور اس لیے مشکل حالات ہیں، مشکل میں ساتھ دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت مشکل میں نہیں ہے، کیا یہ آسان حالات سے گزر رہی ہے؟ ہم بھی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ صدر زرداری کی گاڑیوں کے بجٹ میں 400 گنا اضافہ ہوا ہے، 9 کروڑ سے 44 کروڑ ہو گیا بجٹ گاڑیوں کے قافلے کا۔ کیا صدر زرداری مشکل سے نہیں گزر رہے؟ ایوان صدر کی باغ کی دیکھ بھال کے لیے 85 ملازمین ہیں، بجٹ 3 کروڑ سے 6 کروڑ ہو گیا ہے۔ کیا ایوان صدر کا باغ ہرا رہے گا اور ساڑھے باغ سوکھ جان گے؟ یعنی ان دے کوئی فرق نہیں۔ رننگ آف دا سول گورنمنٹ جو اخراجات ہیں 714 ارب سے 839 ارب ہو گئے ہیں، اور کیا یہ جو رننگ آف دا گورنمنٹ ہے یہ مشکل حالات سے نہیں گزر رہی؟ اور میڈم شیخ، صدر زرداری صاحب دورہ لاہور پہ ہیں، پتہ ہے 20 گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، 5 بم پروف گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، 14 سیکیورٹی آفیشل ساتھ آئیں گے۔ ان بے رحم اور ظالم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ بابا بائیڈن جا رہا ہے لاہور، صدر زرداری وہی نہیں تھے جو ادھر پھر رہے ہوتے تھے اسلام آباد میں؟ کیا یہ کھرب پتی صدر زرداری اپنے پاس سے اخراجات دیں گے؟ اگر ہمارے سے دیں گے تو کیوں؟ ان کا ایوان صدر کا بجٹ بڑھ جاتا ہے، ان کے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ جاتا ہے، ان کے ارکان اسمبلی کی مراعات سہولیات میں بڑھ جاتی ہیں، ان کے وی آئی پیز کے لیے بجلی فری ہے، گیس فری ہے اور پیٹرول فری ہے، اور ان کے لیے موبائل فون خریدے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اور ہمارا یہ مشکل حالات سے نہیں گزر رہے میڈم شیخ۔ اور اوپر سے ان بے رحم لوگوں کی دیکھیں حالات۔ وہ شہباز رانا کی خبر ہے کہ صرف 31 دنوں میں شہباز حکومت نے 1333 ارب روپے کا نیا قرضہ لیا، مطلب ایک دن میں 56 ارب قرضہ۔ یہ کون اتارے گا اور کس لیے لیا ہے؟ یہ بے رحم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، اور انہوں نے سوا ستیہ ناس کر دیا اس ملک کا۔ یہ سارے کھرب پتی ہیں، اور ہر روز علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں آمدنی اکٹھی کرنی ہے، ہمیں اپنے معاملات چلانے اس کے لیے، لیکن اخراجات کہیں تو کم۔ سہیل ولایت صاحب، جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تقاریر ہوتی ہیں وہ ہمارے خرچے سے چلتی ہے، اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے ایک دن کی کارروائی کے اوپر، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا ہے، عوام سے بالکل ریلیونٹ نہیں۔ یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں یہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چلتی ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی ترجیحات۔ سر، کیا پارلیمنٹ اپنی افادیت کھوتی جا رہی ہے؟ نہیں، میرا آپ لوگوں سے نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
باقی دنیا میں پارلیمنٹ جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ وہ کام نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے. اس کا کام ہے نئی لیجسلیشن کرنا، نئے قانون بنانا، ملک کے لیے نئے ضوابط بنانا، وہ نہیں یہ کر رہی. لیکن جہاں دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ ہر ایم این اے کو، یا جس کو برطانیہ میں ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں، یا کانگریس کا ممبر ہوتا ہے یا سینٹ کا ممبر ہوتا ہے، ان کو ریسرچر ملتے ہیں، ان کو دفتر ملتے ہیں، ان کو سپورٹ ملتی ہے، تھنک ٹینک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تبھی جا کے وہ بہتر لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اور ان کو کمفرٹیبل رکھا جاتا ہے فائنانشلی بھی، کیونکہ وہ آپ کی لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی اور پریکٹس میں انوالو نہ ہو. تو ہمیں بھی جو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، آپ پاکستان میں دنیا سے الٹ تو نہیں چل سکتے. ہاں، میں کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں پارلیمان کی، لیکن یہ جو unnecessary criticism ہے on perks and privileges، یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ بیوروکریسی کو اتنی privileges دے رہے ہیں تو جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، جنہوں نے جا کے لوگوں کے بارے میں پالیسیاں بنانی ہیں، لیجسلیشن کرنی ہے، تو ان کی تنخواہوں پہ میں اضافہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جہاں پاکستان میں آپ لاکھوں کی، اربوں کی کرپشنیں کر رہے ہیں، ڈیلیں کر رہے ہیں، ادھر پیسے دے رہے ہیں، ادھر اگر کسی کو آپ جائز تنخواہ دیتے ہیں یا اس کو جائز مراعات دیتے ہیں تو یہ تو ایک جائز طریقہ ہے. آپ جو ہے ارکان پارلیمنٹ جو ہے آپ ہی تو منتخب کرتے ہیں، میں اور آپ کرتے ہیں، ہماری ہی وہ جا کے نمائندگی کرتے ہیں، اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ جب ان کو آپ ان کی ٹریننگ کریں گے، ریسرچر دیں گے، ان کو دفتر دیں گے تو وہ بہتر پرفارم کریں گے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن سر، سب کا پری ریکوزٹ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر پرفارم کریں گے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ وہ کام تو کر نہیں رہے اپنا اس مستعدی سے یا اس اچھے طریقے سے جس کے لیے سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. فرض کریں پولیس ہے، پولیس کی اگر مراعات ہم بڑھاتے ہیں تو دیکھیں نا، ہم موٹر وے کو جب ہم نے بنایا تو ہم نے اس کی تنخواہیں زیادہ کی، ٹھیک ہے، باقیوں سے، تو اس کی کارکردگی بھی دوسری پولیس سے بہتر ہو گئی. تو جب آپ پہلے مراعات دیتے ہیں، اس کو ایک اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کارکردگی دکھاؤ پھر تنخواہ بڑھائیں. یہ ریورس والا معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں موٹر وے ایک مثال ہے کہ ان کی تنخواہ دوسروں سے زیادہ تھی تو انہوں نے آنیسٹی سے اپنا کام کیا. لوگ بلکہ کیا کہہ کے جاتے تھے کہ مجھے موٹر وے میں بھیج دیں، میں نے. سر، بڑا مختلف اور دلچسپ آپ نے زاویہ ہمیں دیا ہے محمد. صحیح سر. میڈم شیخ ایک دو جملے. میڈم شیخ بھٹی صاحب اگر اجازت دیں، میں سب کا پوائنٹ آف ویو لے کے پھر آپ کے پاس آؤں، وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہے تو پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. محمد. ٹھیک ہے جی. میں نے آج بھٹی صاحب کو ہی سب کچھ کہنے دیں. محمد. آج سے یہ سب بہت زیادہ پرو بھٹی صاحب ہوئے. سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے. محبت بھٹی صاحب کی سپورٹ کی. بھٹی صاحب، آپ بھٹی صاحب کی سپورٹ کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھٹی صاحب کو دیکھیں، موقف تو بالکل غلط ہے لیکن تیغ بے نیام ہے تو اس لیے مجھے پسند ہے. اچھا چل. اب تو میڈم شیخ، اب تو میرا بنتا ہے محمل سے معذرت کے ساتھ. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اس کو دل بڑا کر کے آپ اس کو ہنسی میں اڑا دیں، محمل کے پاس چلتے ہیں. صرف چند نہیں، میں اس کی نہیں بات کر رہا، میں اس کی تو وہ تو بڑے ہیں، وہ جیسی بھی میں اسے آپ سے کہہ رہا ہوں، دل بڑا کر کے آپ ہنسی میں اڑا کے آگے چلتے ہیں. نہ ان کے لیے میں مجسمہ دل بن گیا ہوں، وہ تو ایشو ہی کوئی نہیں. اچھا، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ باہر کی دنیا کو اپنی دنیا سے نہ ملائیں. انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں اپنے ملکوں کو پہنچا دیا، معیشت کو پہنچا دیا، لوگوں کو پہنچا دیا. وہ لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برابر کی قربانی دیتے ہیں. میں صرف دو مثالیں دینا چاہوں تھا. 36 وزارتیں، 48 ڈویژن، 400 ادارے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پاس ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اسٹیل مل کا 100 ارب کا بل آیا ہے، 8 سال سے بند ہے. وہ گیس کہاں جا رہی تھی جو بیچی گئی، گیس بل جو ہے. اور تیسری بات ہے کہ 5 بلٹ پروف گاڑیاں مانگی ہیں زرداری صاحب نے، ایک سے بھی کام چل سکتا تھا. ایشو یہ نہیں ہے، ان کے خدا کے لیے انہوں نے ہمیں لوٹ کے کھا لیا ہے. اپنے کاروبار دیکھیں، حکومتی کاروبار دیکھیں، اپنی ملیں دیکھیں، حکومتی ملیں دیکھیں. بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ جلدی سے آگے سب کو بات کرنے دیتے